سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بات پر ہنسا جائے یا رویا جائے کہ پاکستان کو 40 سال بعد اب احساس ہوا ہے کہ ان کا اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نام پر افغانستان میں اپنے پسندیدہ جنگجو گروپ کو سپورٹ کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا۔ اب 4 دہائیوں بعد ہم اس سارے عمل کو ریورس کر رہے ہیں کیونکہ وہ نتائج نہیں نکلے جن کی ہمیں توقع تھی۔ جن اسٹریٹجک نتائج کے لیے ہم نے 40 سال تک بوجھ اٹھایا، اب اس نے ہماری چیخیں نکلوا دی ہیں۔ ریاست کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ جب طالبان کابل پر حکمران بنے تو صرف 2 سال کے اندر ہمیں احساس ہوا کہ ہم سے تو بلنڈر ہو گیا ہے۔ جی ہاں، صرف 2 سال میں۔ اب نگران وزیر اعظم کاکڑ نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کابل حکومت کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی۔ کابل حکومت کے وزیروں نے دوسری طرف پریس کانفرنس کر کے پاکستان کے حوالے سے اپنے اچھے جذبات کا اظہار نہیں کیا۔ پاکستان کو شکایت ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو افغانستان سے سپورٹ مل رہی ہے اور وہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، بلکہ پاکستان کو تو یہاں تک شکایت ہے کہ جب سے طالبان کی حکومت کابل پر قائم ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی بڑھ گئی۔ پاکستان کو توقع تھی کہ کابل پر طالبان حکومت آنے کے ساتھ ہی TTP تحلیل ہو جائے گی اور پاکستان کا مغربی بارڈر محفوظ ہو جائے گا، جس کے لیے 40 سال تک افغانستان میں اپنے پسندیدہ گروپس کو سپورٹ دی گئی، جس پر پوری دنیا میں احتجاج بھی ہوا اور پاکستان حکام کو طالبان کا گاڈ فادر تک کہا گیا۔ پاکستان نے پہلے روسی جارحیت کے نام پر افغان مجاہدین کو امریکہ اور یورپ کی مدد سے سپورٹ کیا تاکہ روس کا راستہ روکا جائے۔ اس وقت پاکستانی قوم کو یہ نعرہ دیا گیا کہ روس افغانستان کو فتح کرنے کے بعد پاکستان کا رخ کرے گا کیونکہ اسے گرم پانیوں تک رسائی درکار ہے، مطلب روس گوادر اور کراچی پورٹ تک آنا چاہتا ہے، لہذا پاکستان کو روس سے بچانا ہے تو پھر ہمارے مفاد میں ہے کہ افغان مجاہدین کی سپورٹ کریں اور اپنی سرحدیں کھول دیں۔ روس تو پاکستان نہ آیا لیکن طالبان ہتھیار اٹھائے پہنچ گئے۔ ان کے علاوہ 30 لاکھ مہاجرین پاکستان آئے اور اکثر نے شناختی کارڈز اور پاسپورٹ بنوا لیے، یہاں جائیدادیں بھی خرید لیں اور کاروبار شروع کر دیے، اور ان کے مقامی لوگوں اور معاشرے کے ساتھ ساتھ کلچرل تنازعات بھی ابھرے۔ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی کھڑا ہوا۔ پشاور، راولپنڈی، کوئٹہ، اسلام آباد اور کراچی سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ اگرچہ ان کے اثرات پورے ملک پر پڑے لیکن چند بڑے شہروں نے اس کا خمیازہ زیادہ بھگتا، خصوصاً کراچی نے۔ صرف کراچی ہی نہیں، پاکستان کا ہر چھوٹا بڑا شہر یا قصبہ اس سے متاثر ہوا۔ اگر آپ کو یاد ہو، جب طالبان کابل میں داخل ہوئے تو وہاں سب سے پہلے پہنچنے والے DGISI جنرل فیض حمید تھے۔ ان کی سرینا ہوٹل میں موجودگی نے سب کو حیران کر دیا۔ جب پوری دنیا اس صدمے کا شکار تھی کہ طالبان نے کیسے راتوں رات کابل پر قبضہ کر لیا اور افغان آرمی غائب ہو گئی، امریکن اپنے زخم چاٹ رہے تھے اور کوئی بہانہ تلاش کر رہے تھے کہ کس پر سارا الزام دھریں، اس وقت جنرل فیض حمید کابل میں وکٹری کا نشان بناتے نمودار ہوئے اور سارا کریڈٹ لے لیا۔ یوں نہ صرف افغان نوجوان نسل اور عوام جو طالبان کے خلاف تھے کہ دلوں میں پاکستان کے لیے نفرت ابھری، بلکہ امریکہ سے یورپ تک سب حکومتیں اور عوام بھی پاکستان کے بارے میں منفی جذبات ابھرے۔ مجھے یاد ہے جنرل فیض کی چائے پیتے تصویر کو پاکستان میں سابق آرمی افسران اور ایک سابق DGISI تک نے پسند نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں فوراً طالبان کو اونرشپ نہیں دینی چاہیے اور ان سے دور رہیں ورنہ اس کا سارا ملبہ ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ لیکن اس وقت پاکستان میں شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ اگر ایک طرف فیض حمید کابل ہوٹل میں نمودار ہو کر اسے پاکستان کی فتح قرار دے رہے تھے تو وہیں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان طالبان کو کابل پر قبضے کی مبارکبادیں دے رہے تھے اور اسے غلامی سے آزادی تک کا سفر قرار دے رہے تھے۔ اس وقت کچھ ہوش اور سمجھداری کی ضرورت تھی، لیکن وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل باجوہ اور DGISI جنرل فیض حمید نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس پر آج تک سب حیران ہیں کہ ان تینوں نے کیا سوچ کر وہ کیا۔ اس فیصلے کے تحت پاکستان ان 35,000 طالبان جنگجوؤں اور ان کے خاندانوں کو واپس سوات لے آیا جو فوجی آپریشن کے بعد افغانستان بھاگ گئے تھے اور وہاں سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے۔ یوں ہزاروں طالبان کو واپس پاکستان لایا گیا جنہوں نے آرمی کے خلاف گوریلا جنگ لڑی تھی۔ ان کی واپسی کے خلاف سوات، منگورا، مالاکنڈ کے علاقوں میں عوامی مظاہرے ہوئے جنہیں خطرہ تھا کہ طالبان ان کے لیے وہی پرانے مسائل پیدا کریں گے جو 2009-10 میں ہوئے تھے جب صوفی محمد نے اپنے شرعی ریاست کا اعلان کیا تھا۔ ان طالبان کو شکست دینے کے لیے پاکستان کے فوجی جوانوں نے جانیں قربان کی، مگر اب انہیں واپس لایا جا رہا۔ مزے کی بات ہے کہ سوات کے عوام ووٹ بھی تحریک انصاف کو دیتے آئے ہیں اور اب انہی کی پسند کی پارٹی اور وزیر اعظم ان طالبان کو واپس لا رہے تھے جن کے خلاف وہ مظاہرے کر رہے تھے۔ خیر، TTP کی واپسی کے ساتھ ہی پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھایا اور اچانک بم دھماکوں اور حملوں کی خبریں آنا شروع ہو گئی۔ برسوں تک سکون رہا تھا لیکن اب میاں والی
ایئر بیس پر حالیہ حملے کے بعد یہ بات یقینی ہے کہ طالبان افغانستان فتح کرنے کے بعد پاکستان کا رخ کر چکے ہیں، اور داد دیں عمران خان، جنرل باجوہ اور فیض حمید کو، جو انہیں افغانستان سے باقاعدہ اہتمام سے واپس لائے کہ وہ یہاں امن سے رہیں گے۔ ان کی آمد کے بعد ایک دن بھی امن نہ رہا۔ تحریک طالبان نے باقاعدہ اکثر حملوں کی ذمہ داری قبول۔ ویسے حیرانی ہوتی ہے اس ملک کو چلانے والوں پر، ان کی عقل پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی معصومیت میں یہ کیسے تصور کر لیا کہ افغان طالبان کے کابل فتح کرنے کے بعد پاکستانی طالبان ہتھیار پھینک کر اچھے بچے بن جائیں گے۔ یہ افغان طالبان پاکستان کی مدد کریں گے تاکہ ٹی ٹی پی کو ختم کیا جائے۔ جو کام افغان طالبان خود عمر بھر کرتے رہے، وہ اس کام سے پاکستانی طالبان کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ افغان طالبان کی کابل کی فتح کے بعد پاکستانی طالبان کا حوصلہ بڑھے گا کہ اگر افغان طالبان امریکہ سے 20 سال لڑ کر افغانستان پر قبضہ کر سکتے ہیں تو وہ پاکستان میں یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ اب پاکستان نے طالبان سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں، غیر قانونی افغانوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، جعلی شناختی کارڈز بلاک کیے جا رہے ہیں، سمگلنگ کو روکا جا رہا ہے۔ اب تو یہ بھی خبر ہمارے دوست صحافی کامران یوسف نے بریک کی ہے کہ پاکستان اب عالمی سطح پر طالبان کی پالیسیوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اب مزید طالبان کو اپنا دوست نہیں سمجھا جائے گا۔ شاید سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کی اس بات کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کے پچھواڑے میں یہ سوچ کر سانپ پالیں کہ وہ صرف ہمسائے کو نقصان پہنچائیں گے تو تسلی رکھیں، ایک دن وہ آپ کو بھی ڈسیں گے۔